اور زندگی کا اختصار معلوم ہوگا موت سے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ سب سے بڑا باعث کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا باعث موت ہے، اور سب سے بڑی دولت دنیا کے اندر یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ایک زندگی عمل کی زندگی، ایک زندگی نتیجے کی زندگی، یہ زندگی عارضی زندگی، وہ زندگی دائمی زندگی۔ تو یہ موت اور زندگی کا نظام کیوں ہے؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایوکم تم میں سے کون ہے احسن زیادہ بہتر عملاً عمل کے لحاظ سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ وہ آزمائے تم کو تم میں سے کون اکثر اعمالا، کہ زیادہ اعمال کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا فرمایا کہ دیکھا جائے گا کہ عمل بہتر بھی ہے یہ بہتر نہیں، تھوڑا زیادہ تو بات کی بات ہے کہ یہ عمل صحیح بھی ہے کہ عمل صحیح نہیں، اور عمل صحیح کون سا ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضری دیتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت صحیح عمل کون سا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، حضرت نے فرمایا کہ احسن عمل وہ ہے، وہ شخص ہے جو احسن عمل کر رہا ہے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کرے۔ مختصر ترین بات نبی عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی، جو فضیلتیں عطا فرمائی، ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کلمات مختصر اور ان کے اندر معانی کا سمندر۔ کتنی مختصر بات کہ اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کریں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے احسن عمل۔ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ تو یہاں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ وہاں گنتی نہیں ہوگی۔ اکثر کا لفظ اگر استعمال ہوتا تو پھر اس کا تعلق گنتی کے ساتھ ہے، یہاں احسن کا لفظ ہے کہ اس کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، اور وہ عمل جو قبولیت والا عمل ہے اس میں بنیادی طور پر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو۔ فرمایا کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ان کے نیک اعمال کا ڈھیر پڑا ہوگا۔ جہنم سے ایک ہوا چلے گی گرم، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو کہ اعمال کا ڈھیر پڑا ہے، دنیا کے اندر رفاہی کام کیے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا سلسلہ چلایا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، کہاں کہاں کام کیے ہیں، پورا وقت لگایا، اب خوش ہیں کہ اعمال پڑے ہیں۔ تو یہ گرم ہوا نکلے گی جہنم سے اور ان اعمال کو اڑا لے جائے گی، ان کے اندر عقیدے کا وزن نہیں ہے، تو وزن بنے گا عقیدے کے ساتھ، اور میدان صاف، جب صاف ہے تو کس عمل کا وہ اجر پائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ عقیدہ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ عمل شریعت کے مطابق، اپنی مرضی کا عمل نہیں، جس کو شریعت نے نیکی کہا ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے شیطان کو دھتکارا تو شیطان نے کہا کہ اللہ کہ میں انتقام لوں گا تیرے بندوں سے، میں آؤں گا ان کے پاس 4 طرف سے، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ سامنے سے آنا کہ انسان سفر کر رہا ہے کس طرف؟ آخرت کی طرف، سامنے سے آؤں گا ان کو آخرت سے غافل کر دوں۔ پیچھے سے آؤں گا کہ انسان چھوڑ کے جا رہا ہے کس کو؟ دنیا کو، پیچھے سے آؤں گا دنیا کی کشش کی طرف متوجہ کروں گا۔ بائیں سے آؤں گا گناہوں کی لذت میں مبتلا کر دوں گا،
اور جو سب سے خطرناک چیز وہ دائیں طرف ہے. دائیں سے آؤں گا، وہ اعمال کروں گا جن کو یہ نیکی سمجھے گا لیکن نیکی نہیں ہوگی. مظاہر تو نیکی. سورج نکلنے کا وقت ہے، کھڑا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، نیکی نہیں. اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. عصری نماز پڑھی، مغرب تک نوافل ادا کر رہا ہے، نیکی ہے. لیکن حقیقت میں نیکی نہیں کہ یہ وقت ممنوع وقت ہے جس میں نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. فجر کی نماز ہے، فرض پڑھ لیے، سنتیں نہیں پڑھ سکے، فرض پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بظاہر نیکی کر رہا ہے، نیکی نہیں، منع ہے. نبی علیہ السلام نے سورج نکلنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد سنتیں پڑھنے کا حکم دیا. فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، کہ جس کی سنتیں رہ گئیں وہ ان کو ادا کرے سورج نکلنے کے بعد. اب یہ خلاف ورزی کر رہا ہے، بظاہر تو نیکی. دوسری بات جو ہے، پہلی بات عقیدہ درست ہونا، دوسری بات شریعت کے مطابق ہونا، تیسری بات نیت درست ہونا، نیت اللہ کو راضی کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے مجلس کے اندر، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت کے گرد بیٹھے ہیں. ایک اجنبی آدمی اندر داخل ہوا، سیاہ داڑھی ہے، سفید لباس ہے، گرد و غبار کے کوئی آثار نہیں. تعجب ہے کہ اگر یہ آدمی یہاں کا ہوتا تو ہم اس کو جانتے ہوتے، اگر سفر کر کے آیا ہوتا تو اس پہ گرد و غبار ہوتا. سلام کیا، حضرت کے ساتھ دوزانو ہو کر شاگردوں کی طرح سے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد سلام کیا، سلام کے بعد بیٹھ گیا. سوالات کیے کہ حضرت اسلام کیا ہے. نبی علیہ السلام نے وضاحت کی. پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے. نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی. اب نبی علیہ السلام سے سوال وہ کرتا تھا، حضرت جواب دیتے، تو نبی علیہ السلام جو جواب دیتے وہ آگے تصدیق کرتا کہ حضرت آپ نے سچ فرمایا. یہ تعجب تھا، پوچھتا بھی ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے. پوچھتا ایسے ہے جیسے نہیں جانتا، تصدیق ایسے کرتا ہے جیسے کہ جانتا. تیسرا سوال کیا کہ حضرت احسان کس کو کہتے ہیں، احسان کیا ہے، مل احسان. حضرت نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس تصور کے ساتھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کی وضاحت حضرات محدثین نے کی کہ اللہ کو دیکھنا تو ممکنات میں سے نہیں. جب اللہ کو دیکھنا ممکنات میں سے نہیں تو جب یہ تصور کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ اللہ کو دیکھنا ہے. کہ طالب علم کو معلوم ہو کہ میں استاد کو نہیں دیکھ رہا لیکن استاد کہیں سے مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ نہ نگاہ اس کی حرکت کرے گی نہ ہاتھ اس کی حرکت کرے گی. جب یہ تصور پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ اللہ کو دیکھنا ہے، تو نماز کی حالت میں کھڑا ہے، خیال کہاں جا سکتا ہے دوسری طرف. جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ مجنوں ایک آدمی کے آگے سے گزر گیا جو نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا تو مجنوں آگے سے گزرا، اس نے مجنوں کا ہاتھ پکڑ لیا. عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی سوال کرنا ہوتا تو ہاتھ پکڑتے تھے، کسی بات کی تصدیق کرنا ہوتی تھی تو سامنے والے کی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے تھے. تو یہ جو نمازی تھا اٹھا، اس نے مجنوں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ تجھے خیال نہیں آیا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزر گیا. اس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میرا لقب مجنوں ہے، میں دیوانہ ہوں، تو لہٰذا میں لیلا کے تصور میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے. اگر میں دیکھتا تو میں کیوں آگے سے گزرتا. لہٰذا اس زمانے کے لوگ الجھنے والے تو تھے نہیں، اس نے وضاحت کر دی، ہاتھ چھوڑ دیا. یہ تو آج کا دور ہے، آپ وضاحت کرتے مر جائیں لیکن وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں.
ہاتھ چھوڑ دیا، مجنوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ میرا ایک سوال ہے، میں تو فانی محبوب کے تصور میں تھا، میں نے تجھے نہیں دیکھا، تو حقیقی معبود کے تصور میں کھڑا ہوا تھا، تیری نظر مجھ پہ کیسے پڑ گئی؟ تو لہذا نماز کی حالت اور پھر توجہ انسان کی جائے کہیں اور، اگر یہ تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جو دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، تو خیال کہاں جا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث کہ اللہ نے بڑا کام لیا، ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام اعظم شاگردی پہ ناز بھی تھا۔ ان کی زندگی کے آغاز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز کی تو الحمدللہ اس دور کے اندر پابندی تھی، نماز عشاء کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ایک لونڈی سے ان کی محبت چل رہی تھی، اور یہ محبت بھی بس نگاہوں تک اور الیک سلیک تک تھی۔ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں محل تھا اس آدمی کا جس کی یہ لونڈی تھی، یہ لونڈی اوپر چھت پہ آ کے کھڑی ہوتی اس وقت میں کہ حضرت آنے والے ہیں، حضرت یہاں سے گزرتے، مغرب کی نماز پڑھ کے آتے تو یہاں کے کھڑے ہوتے، نگاہوں میں عشق کی باتیں ہوتی، عشاء کی اذان ہوتی تو حضرت واپس چلے جاتے، نماز پڑھتے پہ گھر کو چلے جاتے۔ تو ایسے ایک رات کھڑے نگاہوں میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اذان کی آواز آئی، فوراً پلٹے کہ اب نماز کے لیے چلوں، جب پلٹے تو دیکھا کہ یہ عشاء کی اذان نہیں تھی، یہ فجر کی اذان تھی۔ بس جھٹکا لگا کہ انسان کی محبت میں تو ایسا کھڑا ہوا کہ تو نے رب کو بھلا دیا، پوری رات گزر گئی، تجھے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، اور جہاں نماز کے اندر کی رات لمبی ہو جائے تجھے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا۔ بس اللہ نے اس احساس پہ قبول فرمایا اور امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا، ان تمام کاموں کو چھوڑا اور دین کے اندر لگ گئے، تو اللہ نے دنیاوی لحاظ سے بھی خوشحالی عطا فرمائی اور دینی لحاظ سے بھی اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ بنیادی بات احسان، کہ اللہ کے بارے میں یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو تین باتیں عمل کی قبولیت کے، عقیدہ صحیح، عمل شریعت کے مطابق، اور نیت اللہ کو راضی کرنا، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ نہایت زبردست ہے، گرفت پوری رکھتا ہے، اپنے نافرمانوں کو اپنی گرفت میں لے گا، الغفور بہت بخشنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے تو کون ان سے پوچھنے والا ہے۔ تو میں کہ نہایت زبردست ہے، کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، الغفور بخش دے تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قبولیت والے اعمال اور اپنی بخشش عطا فرماتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔